ایک سوال ہے جو آج کل ہر نوجوان کے ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ یہ کہ مستقبل کا کچھ پتہ نہیں۔ جس دنیا کے لیے ہمیں تیار کیا گیا تھا وہ دنیا تو اب ویسی رہی ہی نہیں۔ ہمیں ایک فیکٹری ماڈل والے تعلیمی نظام سے گزارا گیا جہاں سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ آنے والا دور تو ان لوگوں کا ہے جو ہر فن مولا ہیں، بالکل پرانے زمانے کے گروکل کی طرح جہاں ہر طرح کا ہنر سکھایا جاتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بدلتی ہوئی غیر یقینی دنیا میں اپنے کریئر کا صحیح راستہ کیسے چنا جائے؟ یہ سوال صرف کسی ایک 20 سال کے نوجوان کا نہیں ہے، بلکہ شاید یہ ہم میں سے ہر اس شخص کے دل کی آواز ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے کہ میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک انٹرپرینیور بننا چاہتا ہوں، لیکن ایسی کون سی فیلڈ ہے جس میں آج قدم رکھا جائے تو اگلے 5 سے 10 سالوں میں ایک محفوظ اور شاندار مستقبل بن سکتا ہے؟ چلیں آج اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، جب بھی کوئی اپنا کام شروع کرنے کا سوچتا ہے نا تو ایک خیال سب سے پہلے آتا ہے، چلو ریسٹورنٹ کھولتے ہیں۔ اور یہ سوچ آتی بھی کیوں نہ ہو، آخر لوگ کھانا پینا تو کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کاروبار بھرا کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی مقبول اور بظاہر محفوظ راستہ لگتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ عدد آپ کو شاید ہلا کر رکھ دے گا۔ 90%۔ دنیا بھر میں کھلنے والے ہر 10 میں سے 9 نئے ریسٹورانٹس یعنی 90% اپنے پہلے ہی سال میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو جو بات اتنی سیدھی اور منطقی لگ رہی تھی وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ نکلی۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں؟ دیکھیں، یہ انڈسٹری باہر سے جتنی چمکدار لگتی ہے اندر سے اتنی ہی مشکل ہے۔ مقابلہ اتنا شدید ہے کہ ہر گلی میں 10 نئے ریسٹورانٹس کھلے ہیں۔ دکان کا کرایہ، ملازمین کی تنخواہیں، یہ سارے خرچے آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ روز کے کام چلانا ایک الگ سردرد ہے، اور اس پر آن لائن فوڈ ایپس کی بھاری کمیشن اور اشتہاروں کا خرچہ۔ یہ سب کچھ نکال کر آخر میں بچتا کیا ہے؟ بہت ہی معمولی سا منافع جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو ریسٹورانٹ کی کہانی تو صرف ایک مثال ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار کی کامیابی یا ناکامی کے پیچھے وہ کون سی اندیکھی طاقتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ چلیں آج ان بنیادی معاشی اصولوں کو سمجھتے ہیں جو اسکول یا کالج میں نہیں سکھائے جاتے، لیکن اصل دنیا انہی پر چلتی ہے۔ چلیں ایک سادہ سی بات کرتے ہیں، اپنے مہینے کے خرچوں کو 2 حصوں میں بانٹ لیں۔ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ مشکل وقت میں فوراً چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جن کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں ڈسکریشنری اسپینڈنگ، یعنی ہماری خواہشات، جیسے باہر کھانا، گھومنا پھرنا، مہنگے کپڑے۔ دوسری قسم ہے نان ڈسکریشنری اسپینڈنگ، یعنی ہماری بنیادی ضروریات، راشن، علاج، گھر کا کرایہ۔ جب بھی معیشت خراب ہوتی ہے لوگ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو نہیں، اور ریسٹوراں ایک خواہش ہے۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہیڈ ونڈ۔ ذرا تصور کریں، آپ ساحل پر ہیں اور سامنے سے بہت تیز ہوا آ رہی ہے۔ آپ چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی محنت دگنی لگ رہی ہے اور رفتار آدھی رہ گئی ہے۔ کاروبار میں ہیڈ ونڈ کا مطلب ہے وہ معاشی حالات جو آپ کے خلاف کام کر رہے ہوں، جیسے مہنگائی، نئے ٹیکس یا کوئی عالمی بحران۔ یہ آپ کی ترقی کو بہت سست کر دیتے ہیں۔ اور اب اس کا الٹ سوچیں، وہی ہوا اب آپ کے پیچھے ہے، آپ کو آگے کی طرف دھکا دے رہی ہے۔ اب آپ کی ہلکی سی کوشش بھی آپ کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ کاروبار میں ٹیل ونڈ کا مطلب ہے وہ سازگار حالات جو آپ کے کام کو سپورٹ کریں، آپ کی رفتار بڑھائیں اور کامیابی کو آسان بنا دیں۔ اب جب ہم ان دونوں چیزوں کو جوڑتے ہیں نا تو پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ ریسٹورنٹ جیسے ڈسکریشنری کاروبار جو لوگوں کی خواہشات پر چلتے ہیں، انہیں معاشی بحران میں شدید ہیڈ ونڈ یعنی مخالف ہوا کا سامنا ہوتا ہے، لوگ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جبکہ زراعت اور صحت جیسے نان ڈسکریشنری شعبے جو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہیں، ان کے پیچھے ہمیشہ ایک ٹیل ونڈ یعنی موافق ہوا ہوتی ہے۔ دنیا کیسی بھی ہو، لوگوں کو کھانا اور علاج تو ہمیشہ ہی چاہیے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف محنت ہی کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کون سا ہے؟ موقع کہاں ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، وہاں جہاں لوگوں کی سب سے بڑی ضرورتیں اور سب سے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ اصلی اور پائیدار پیسہ ہمیشہ ضروری مسائل کو حل کرنے سے ہی بنتا ہے۔ اصل مواقع وہیں چھپے ہیں۔
اور یہاں ایک گہرا راز چھپا ہے جسے دنیا کے کامیاب ترین لوگ سمجھتے ہیں۔ اصل کھیل چیزیں بنانے کا نہیں بلکہ انہیں ضرورت مندوں تک پہنچانے کا ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ کے بیچ کا پل بننے کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ دولت ہمیشہ ڈسٹریبیوٹرز نے کمائی ہے، مینوفیکچررز نے نہیں۔ پہلی مثال لیتے ہیں زراعت کی۔ سوچیں ایک کسان ہے جو دن رات محنت کر کے فصل اگاتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ اسے شہر کی منڈی تک پہنچانا ہے۔ صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے آدھی فصل راستے میں ہی خراب ہو جاتی ہے یا اسے گاؤں میں ہی بہت سستے داموں بیچنا پڑتا ہے۔ یہاں موقع کیا ہے؟ آپ کسان اور شہر کے خریدار کے درمیان وہ پل بن سکتے ہیں۔ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک جدید لاجسٹکس اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بڑی مثال ہیلتھ کیئر کی۔ مغربی ملکوں میں علاج کروانا اب عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ وہ لوگ سستے اور معیاری علاج کی تلاش میں ہیں۔ یہاں موقع کیا ہے؟ آپ ایک بار پھر پل بن سکتے ہیں۔ ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنائیں جو مغربی مریضوں کو ہمارے خطے جیسے ہندوستان یا پاکستان کے بہترین اسپتالوں سے جوڑے۔ آپ ایک عالمی ضرورت کو مقامی سپلائی سے ملا رہے ہیں۔ اب چاہے کسان کی فصل ہو یا باہر کے ملک کا مریض، ان دونوں بظاہر مختلف کہانیوں میں ایک چیز مشترک ہے، ایک ایسی اسکل جو ان سب کو جوڑتی ہے، اور یہی وہ مہارت ہے جو آنے والے کل میں سب سے آگے رکھے گی۔ اور وہ اسکل ہے مارکیٹنگ اور سیلز۔ سیدھی سی بات ہے، آج کی دنیا میں صرف اچھی چیز بنانا کافی نہیں، اسے بیچنا آنا چاہیے۔ آج ہزاروں لوگ بہترین پروڈکٹس اور سروسز بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ انہیں مارکیٹ کرنا نہیں جانتے۔ اگر یہ فن سیکھ لیا جائے تو خود پروڈکٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کسی اور کی بہترین چیز کو دنیا تک پہنچا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں مارکیٹنگ بھی کیسے وقت کے ساتھ بدلی ہے۔ ایک زمانہ تھا اخبار اور ٹی وی کے اشتہارات کا، پھر انٹرنیٹ آیا اور SEO یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا دور شروع ہوا، یعنی اپنی ویب سائٹ کو گوگل پر اوپر لانا۔ پھر آیا SEM یعنی سرچ انجن مارکیٹنگ، جہاں پیسے دے کر اپنی ویب سائٹ کو ٹاپ پر دکھایا جاتا ہے۔ اور اب ہم ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جسے کہتے ہیں AIO یعنی AI آپٹیمائزیشن۔ اب لوگ گوگل کے بجائے چیٹ GPT اور جیمنائی جیسے AI سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہاں نظر آنا ایک نیا چیلنج ہے اور ایک بہت بڑا موقع بھی۔ تو یہاں ایک بہت واضح ایکشنیبل مشورہ ہے۔ AI مارکیٹنگ کی دنیا میں ایکسپرٹ بن جائیں۔ یہ ایک ایسی ریس ہے جو ابھی بس شروع ہی ہوئی ہے۔ اس میں مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ابھی اس میدان میں اتر جائے گا وہ کل کا چیمپئن ہوگا۔ یہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج یعنی پہل کرنے والے کا فائدہ حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ اسکل تو آ گئی، لیکن ایک چیز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے سوچنے کا انداز۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ منی یعنی سمجھدار پیسہ کیسے سوچتا ہے، اور ڈم منی یعنی جذباتی پیسہ کیوں ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ خود سوچیے، جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کیا دل حاوی ہوتا ہے یا دماغ؟ ڈم منی ہمیشہ جذبات، خوف اور لالچ میں بہہ کر فیصلے کرتا ہے۔ اس کی سوچ وقتی ہوتی ہے، آج کا فائدہ دیکھتی ہے، جبکہ اسمارٹ منی ہمیشہ ڈیٹا، حقائق اور بنیادی اصولوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا نظریہ طویل مدتی ہوتا ہے اور اس کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک گہری اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ڈم منی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ کسی چیز کو صرف اس لیے خرید لینا کیونکہ سب خرید رہے ہیں اور اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاری نہیں، یہ سٹہ بازی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے ریئل اسٹیٹ کا ببل، جہاں لوگ فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ کے ڈر سے اندھا دھند مہنگی پراپرٹی خریدتے ہیں۔ یاد رکھیں، بھیڑ کے پیچھے بھاگنا اکثر کھائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تو پھر صحیح اسٹریٹجک راستہ کیا ہے؟ صرف 3 سادہ مگر بہت طاقتور قدم ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر سرمایہ کاری کریں، نئی سکل سیکھیں تاکہ کمانے کی طاقت بڑھے۔ دوسرا قدم، جو کمائیں اسے فضول خرچی سے بچائیں۔ اور تیسرا، اپنی بچت کو سمجھداری سے ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ کا پیسہ آپ کے لیے مزید پیسہ بنائے۔ تو آخر میں خود سے بس ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے کریئر اور پیسے کے فیصلے کیا وہ وقتی جذبات اور ٹرینڈز پر چل رہے ہیں یا ایک ٹھوس، لمبی سوچ اور حکمت عملی پر؟ یاد رکھیں، مستقبل غیر یقینی ضرور ہے، لیکن صحیح علم، صحیح مہارت اور صحیح حکمت عملی کے ساتھ اس کا راستہ خود بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ہوا کا رخ آپ کے خلاف نہیں، آپ کے ساتھ ہوگا۔